روس یوکرین تنازع کے حوالے سے آج ہمارے ساتھ سابق وزیر خارجہ پاکستان خورشید محمود قصوری موجود ہیں۔ قصوری صاحب، روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا اور روسی فوجیں یوکرین کے دارالحکومت تک پہنچ گئی ہیں۔ کیا لگ رہا ہے کہ آگے کوئی تیسری جنگ عظیم کا کوئی خطرہ موجود ہے؟ حالات بہت خطرناک ہیں، لیکن یہ کوئی انہونی بات اس لیے نہیں ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہوئے ہے کہ بڑی دیر سے یہ نظر آ رہا تھا کہ روس کا یہ مطالبہ تھا کہ مغرب جو ہے اس کی سرحدوں کی طرف نیٹو کو نہ لے کے جائے، اور جب وہ نیٹو کو لے کے جا رہے تھے تو وہ گھڑی گھڑی کہہ رہا تھا کہ ہمارے ارد گرد آپ گھیرا ڈال رہے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ جب سوویت یونین کا انہدام ہوا اور خواہش روس کی بھی یہ تھی کہ وہ مغرب کے ساتھ قریبی تعلقات پیدا کرے، اور یلٹسن جو صدر تھے وہ جمہوریت کی طرف ان کی خواہشات بھی تھیں اور وہ مغرب سے تعلقات اچھا رکھنا چاہتے تھے، لیکن پھر بھی یہ اس وقت یہ ہوا کہ جب یہ ان کا انہدام ہو گیا اور روس کمزور ہو گیا، پھر بھی مغرب نے میرے خیال میں غلطی کی کہ وہ جتنی سابق وارسا پیکٹ کی طاقتیں تھیں، یعنی جو نیٹو کے مخالف معاہدہ تھا، ڈیفنس الائنس تھا، ان ساروں کو آہستہ آہستہ اس نے نیٹو میں شامل کرنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ روس کے بارڈر تک پہنچنے لگے۔ اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ جب مغرب کو یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ یہ ہونے کے بہت چانسز ہیں، اور انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا ایک فوجی بھی نہیں وہاں بھیجنا، تو اتنا بڑا رسک لینا، پھر ان کو چاہیے تھا کہ یوکرین کو چاہتے ہیں کہ معاملات کرے اپنے سیٹل، اور ایسے لگ رہا تھا جب جرمن چانسلر گئے ہیں اور وہاں پریزیڈنٹ زیلنسکی یوکرین کے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ایک سٹیج پہ یہ لگا کہ دونوں نے یہ اشارہ دیا کہ وہ نہیں ممبر بنے گا نیٹو کا، اور اگر وہ آگے اس کو فارملی کہہ دیتے، اعلان کر دیتے، تو میں نہیں سمجھتا کہ جو ہوا ہے یہ لازمی تھا ہونا۔ اب حالات جو ہیں وہ میرا خیال ہے جس طرف جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو جو دو حصے ایسٹرن یوکرین کے تھے وہاں وہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ بھی ممکنات ہیں کہ جو صرف وہ علاقہ نہیں جہاں پرو رشین ایلیمنٹ آباد ہے، بلکہ جو جیوگرافیکلی ان علاقہ ریاستوں نے، صوبوں نے، اوبلاس کہتے ہیں، انہوں نے جو کلیم کیا ہے تو وہ بہت بڑا رقبہ ہوگا، شاید 35-40% یوکرین کا ہو جائے گا، عین ممکن ہے وہاں تک پہنچے۔ لیکن ساتھ انہوں نے پہلے تو یہ اعلان کیا تھا کہ وہ یوکرین کو آکیوپائی نہیں کریں گے، لیکن اب بہت خطرناک پوزیشن صبح سے نظر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ شاید کییو کا بھی کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں اور انہوں نے اس کے گھیرے میں لے لیا۔ آپ نے سوال پوچھا تیسری جنگ عظیم کا، مجھے لگ نہیں رہا کہ امریکہ اور تیسری جنگ عظیم تو امریکہ اگر چاہے گا تو ہوگی، اور امریکہ نے اور نیٹو دونوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ فوجی نہیں بھیجیں گے، تو اگر فوجی نہیں بھیجیں گے تو قصوری صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہیے، روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے یہ کہا کہ اگر روس کے معاملات میں کسی نے مداخلت کی تو اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا، کیا یہ جو ان کی جانب سے کہا گیا ہے اس کے بعد نیٹو اور امریکن فورسز جو ہیں انہوں نے پیش بندی نہیں کی، یوکرین کا ساتھ نہیں دیا، یا کچھ اور وجوہات ہیں اس کی؟ نہیں، دیکھیں، انہوں نے تو بڑی سخت قسم کی دھمکی دی ہے، تو اور وہ واضح کرنا چاہ رہے تھے، میرا خیال ہے کہ یوکرین کے عوام پہ بھی کہ بھائی یہ، اور میرا خیال ہے کہ یہ مغرب سے غلطی ہوئی ہے، اگر انہوں نے فوجیں نہیں بھیجنی تھیں اور وہ گھڑی گھڑی کہہ جا رہے تھے کہ وہ فوجیں نہیں بھیجیں گے، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ کہہ دیتے کہ نہیں یوکرین کو ہم لے رہے نیٹو میں، یا اعلان ایسا کر دیتے کہ یوکرین سے اعلان کروا دیتے کہ وہ نہیں جانا چاہتا نیٹو میں۔ اب معاملات آگے گئے ہیں،
اور میں نے قصوری صاحب اور یورپی ممالک جو ہیں انہوں نے رشیا پر بڑی سخت پابندیاں لگا دی ہیں کہ یہ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں ان کا رشین اکانومی پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے، جبکہ پیوٹن پہلے یہ کہہ چکے کہ جناب اب ہم پابندیوں کے ساتھ جینا سیکھ رہے ہیں؟ جی وہ جینا سیکھ رہے ہیں، کچھ اور ملک بھی یہ کوشش کر رہے ہیں جیسے چین ہے، ایران ہے کہ وہ جینا سیکھ لیں، اور امریکہ کو بھی ایک خطرہ یہ ہے کہ اگر وہ ایک حد سے آگے بڑھتا ہے تو کئی ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ ڈالر سے باہر نکل جائیں، اور اگر امریکہ بہت آگے جاتا ہے، اور شاید ایک وجہ جو سوئفٹ بینکنگ سسٹم سے روس پہ پابندی نہیں ابھی کی گئی وہ یہی ہوگا کہ یہ موقع مل جائے گا چین اور روس کو وہ انسٹرومنٹس ڈھونڈنے کا کہ وہ ڈالر سے آزاد ہو جائیں۔ تو یہ ٹھیک ہے روس کو کافی اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، لیکن یہ بڑی سوچ سمجھ کے لگتا ہے روس نے فیصلہ کیا ہے کئی سال کی حکمت عملی کے بعد، اور وہ اس نے پلان کیا ہوگا کہ اس کے یہ پابندیاں لگنے کے بہت امکانات ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشکلات تو بہرحال صرف روس کو نہیں ساری دنیا کو۔ قصوری صاحب، جس طرح سے ابھی کی کشیدگی جو ہوئی ہے یوکرائن کے ساتھ، آپ دیکھیں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بہت زیادہ اوپر چلی گئی ہیں، جبکہ یورپ کو جو گیس کی فراہمی ہے وہ کچھ ٹائم کے لیے معطل بھی ہے، اور یہ گیس یورپ کو فراہم کرتا ہے روس۔ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے عالمی تیل منڈی پہ بھی اور یورپ پر بھی؟ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی اسی لیے کہا تھا کہ یہ سوچ سمجھ کے آگے اب مغرب کو بڑھنا پڑے گا۔ یہ تو اور بات ہے کہ جو دوسری پائپ لائن نارڈ سٹریم 2 جسے کہتے ہیں اس کو سر دست انہوں نے کولڈ سٹوریج میں ڈال دیا ہے، لیکن جو آلریڈی گیس آ رہی ہے اگر وہ روکنے کی کوشش کریں گے تو وہ جس قسم کی سردی ایکسپیکٹڈ ہے یورپ میں تباہی آ جائے گی اور پرائس اور بڑھ جائے گی۔ امید یہی کرنی چاہیے کہ دنیا روس اور قصوری صاحب، پرائم منسٹر عمران خان جو کے دورے پہ تھے انہوں نے کہا کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے، آپ ان کی اس سٹیٹمنٹ کو کس طرح سے دیکھتی ہیں اور کیا ان کے اس دورے کو کامیاب دورہ کہا جا سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے جو دورہ ہے یہ اس سے پہلے پلان ہوا تھا۔ میں ایک قسم کی میں کہوں گا یہ بدقسمت یہ ہے کہ اس وقت یہ ہوا، لیکن یہ اس فیصلے کے بعد پریزیڈنٹ پوٹن کے فیصلے کے بعد تو دورہ نہیں پلان کیا گیا، یہ پہلے ہوا تھا، اور پاکستان ریپیٹڈلی کہہ رہا ہے اس نے کوئی روس کے ایکشن کو سپورٹ نہیں کیا، اس نے کہا ہے وہ ایک۔ بہت شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔